اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ دوستوں سے درخواست کروں گا کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو پوری ضرور دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو اہل طریقت کے لیے بڑی خاص اور اہم ہونے والی ہے۔ دوستوں کی نظر ایک شعر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کی کوشش کروں گا۔ کھلا گنج فضیلت والا خوش دربار محمدی، کیمیا گردے غرض نہ رکھ دے شاہوکار محمدی۔ سبحان اللہ۔ شاعر نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے اور میرے اور آپ کے آقا کا مقام بھی بتا دیا اور ایک سالک کا مقام بھی بتا دیا کہ جو محمد کا شاہوکار ہوتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے پاس دولت ہو یا کہ نہ ہو، کیونکہ وہ شاہوکار محمدی ہوتا ہے۔ کھلا گنج فضیلت والا خوش دربار محمدی۔ فضیلتیں تو ساری آقا دو جہاں کی ہیں۔ اس کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد اگر کوئی فضیلت کے قابل ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ کیمیا گردی، کیمیا گردی اس کو کہتے ہیں جس انسان کو سونا بنانا آتا ہو اور وہ ماہر ہو کیمیا گردی کا اور اپنا سونا تیار کر سکتا ہو، تو اس کو جو ہے وہ دوسروں کی محتاجی نہیں ہوتی، اس کو ضرورت نہیں پڑتی دوسروں کی چاپلوسی کرنے کی۔ کیمیا گردی غرض نہ رکھ دے شاہوکار محمدی۔ دوستو جو اہل طریقت کا راستہ ہے، اہل حقیقت کا راستہ ہے، شریعت کا راستہ ہے، آپ یقین مانیں جب تک آپ اس میں کیمیا گرد نہیں بنیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ایک رات میں یہ عمل کر رہے ہیں 200 کروڑ ملے گا، 100 کروڑ ملے گا، ایسی تو ویڈیو بہت مل جائیں گی، لیکن جو سچی اور حق بات بتانے والی ہے وہ شاید بہت کم ہے، کیونکہ ہمارا مجاز بھی کچھ ایسا ہو گیا۔ وہ ویڈیو ہمیں زیادہ پسند آتی ہے جس پہ لکھا ہوا ہو جو اپنے دشمن سے بدلہ لینا چاہتا ہو فوری رابطہ کرے، یہ تعویذ اس کے لیے ہے۔ کیونکہ یہی مجھے نہیں سمجھ آتی ہمارا معاشرہ کیا چاہتا ہے۔ یہ ایسی ویڈیو کو زیادہ دیکھا جاتا ہے جس میں یہ ہو کہ آج رات یہ عمل کرو، صبح آپ کے تکیے کے نیچے کروڑوں پڑے ہوں گے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں۔ یہ انسان کو سہراب کے پیچھے کیوں لگا دیا گیا ہے؟ یہ انسان کی ایک کمی ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امتوں کی کوئی نہ کوئی کمزوری رہی ہے، میری امت کی کمزوری وہ دنیا کا مال ہے۔ جب ہماری یہ کمزوری ہے، میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد بھی فرما دیا، تو ہمارا مال کے پیچھے بھاگنا بنتا بھی ہے نہیں بھی بنتا۔ بنتا ایسا ہے کہ ہم حق حلال کمائیں، جتنی چاہے محنت کریں، اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہے عطا کر دے، لیکن صرف اس لیے اللہ کو یاد کرنا کہ مجھے صرف دولت مل جائے، یہ سہراب کے پیچھے بھاگنا۔ ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دولت بھی دے دے، پھر وہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں ہی اپنا حصہ چاہتا ہے میں اس کو اس دنیا میں سب کچھ عطا کر دوں گا جو اس کا بنتا ہے، لیکن اسے آخرت میں کچھ نہیں دوں گا۔ ہمیں یہ باتیں کیوں نہیں بتائی جاتی؟ ایک مرشد کیوں ضروری ہوتا ہے سالک کی زندگی میں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مرشد کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا یہ مرید، میرا یہ سالک اس وقت کس کیفیات سے گزر رہا ہے، مجھے اس کی کیسے اصلاح کرنی چاہیے۔ مرشد اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ انسان بغیر استاد کے دنیا کا کوئی کام نہ کر سکتا ہے نہ سیکھ سکتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ایک دوسرے کا محتاج بنایا، انسان کو انسان کا، اور سب سے بڑا جو انسان محتاج ہے وہ اللہ کا۔ اگر آپ کے پاس کوئی پیر و مرشد نہیں ہے تو اچھی کتابیں پڑھیں، امام غزالی کو پڑھیں،
حضرت داتا حضور کو پڑھے، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، پیرن پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھے۔ 2 کتابیں تو ان کی میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا، ایک گنیت الطالبین وہ پڑھیں، اور دوسری کتاب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ پڑھے۔ تو انسان جس قدر اللہ تبارک تعالیٰ کو چاہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس انسان کو اسی قدر چاہے گا، کیونکہ آپ نے نہیں سنا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ اللہ تبارک تعالیٰ 7ویں آسمانوں پہ ہے تو اس کے لیے 7ویں آسمانوں پہ ہے۔ اب دیکھیں نا کہ حدیث قدسی یہ کہتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عنایت ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کا ہو گیا۔ اب آدمی اللہ کا بھی ہونا چاہے اور درمیان میں دنیا بھی رکھے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک میان میں 2 تلواریں رہ نہیں سکتی، کیونکہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، آخرت جو ہے وہ مکمل کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب مجھے اور آپ کو یہاں بھیجا ہے کہ جاؤ اس دنیا میں کماؤ کھاؤ اور مجھے بھی یاد رکھو، تو ہم ایک ہی کام پہ لگ گئے، کمانے اور کھانے پہ۔ اللہ کو ہم اگر یاد بھی کرتے ہیں تو صرف اپنے مطلب کے لیے۔ یہ ہے سالک کے ایک فیل ہونے کی وجہ۔ 90% سالک کیوں فیل ہوتے ہیں؟ روحانیت پہ سفر کرنے والے لوگ کیوں فیل ہوتے ہیں؟ کہ ان کا مقصد جو ہوتا ہے، یا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل آ جائیں، ہم جنات کو قابو کر لیں، کہ ہم طاقتور کہلائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اس کائنات میں رب کائنات کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ طاقتور ہستی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد، وہ ہے حضرت انسان، جس میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، عام انسان بھی ہیں۔ پہلے بات تو آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب آپ کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد سب سے طاقتور بھی آپ ہیں، سب سے افضل بھی آپ ہیں، تو پھر آپ کیوں سحراب کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ آپ کیوں موکلات کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ آپ کیوں جنات کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس یہ جن قید ہو جائے، وہ جن قید ہو جائے، اور اسی میں اپنا دماغ خراب کر لیتے ہیں اور اسی میں اپنے مقام سے گر جاتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کو صرف اللہ کے لیے پکاریں گے، تھوڑی سی تکلیف ہے، بار بار اٹھ رہا ہوں، سیدھا ہو رہا ہوں، 200 سے معذرت چاہوں گا، کمر کی تھوڑی سی تکلیف چل رہی ہے، تو اگر آپ صرف اللہ کو اللہ کی رضا کے لیے پکاریں گے، آپ یقین مانیں پھر آپ کو کسی موکل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جنات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے اللہ اس کو شفا دے دے، اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھ دی، یا ایک مرتبہ قرب اللہ شریف پڑھ دی، یا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیا، کوئی بھی آیت آپ نے قرآن پاک کی جو آپ کے ورد میں ہے آپ نے پڑھ دی، اس بندے کا کام ہو گیا۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ جب آپ یہ کہیں کہ نہیں شاید طاقتیں جنات کے پاس بھی ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ساری طاقتوں، سارے اختیارات کا مالک میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ اگر آپ واقعہ ہی راہ سلوک پہ چلنا چاہتے ہیں اور اس معاملے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صدق کے دل سے ان موکلات سے، ان جنات سے توبہ کریں اور اللہ کو خالصتاً اللہ کے لیے پکاریں۔ آپ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا دشمن آپ کو اس راہ سے بھٹکائے گا، وہ کہے گا جنات رکھ لو، موکل رکھ لو،
تمہارا یہ کام کر دیں گے، تمہارا وہ کام کر دیں گے، یہ سوائے شیطانی وسوسوں کے اور شیطانی چالوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں اس علم سے انکاری نہیں ہوں، لیکن میں مقصد کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد اللہ ہونا چاہیے، نہ کہ جنات یا کوئی اور چیز۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے پکاریں گے، آپ یقین مانیں رجال الغیب جیسی ہستیاں آپ کی مدد کے لیے 24 گھنٹے آپ کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے لیے پکاریں گے تو پھر یہ کائنات کے سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گی، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو پہچانے گا۔ آپ کے محلے والے آپ کو پہچانے نہ پہچانے، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو پہچانتا ہوگا، آپ کی بات سنے گا بھی، آپ کی بات مانے گا بھی۔ دوستو، اگر آپ واقعی روحانیت میں ترقی چاہتے ہیں، راہ سلوک میں ترقی چاہتے ہیں، تو پھر یہ میری ویڈیو سن کر آپ اپنا قبلہ درست ضرور کیجیے گا، اور میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی بھٹکنے نہ دے، کیونکہ امام احمد بن حنبل کا جب وقت مرگ قریب آیا نا، تو آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ابھی خطرہ باقی ہے، ابھی خطرہ باقی ہے، ابھی ایک خطرہ باقی ہے۔ آپ کے خلفاء نے پوچھا یا شیخ کس خطرے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے جھنڈ میں، خلفاء کے جھنڈ میں شیطان کھڑا اپنے سر میں مٹی ڈال رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے امام احمد بن حنبل، اس دنیا سے ایمان کے ساتھ سلامتی سے جا رہا ہے، میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تو میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی خطرہ باقی ہے، ابھی میری جان نہیں نکلی۔ جب تک انسان کے اندر سانس باقی ہے، شیطان کے حملے کا امکان باقی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو راہ سلوک کی منزلیں ہمارے لیے آسان کرے، اور جو دوست بھی اس پہ چلنا چاہتا ہے، کوئی وظائف پوچھنا چاہتا ہے، کوئی ذکر اذکار پوچھنا چاہتا ہے، بندہ نہ چیز اس کے لیے حاضر ہے۔ اور مرشد بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔